بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SB1 نیوز۔ میں ہوں سعید الرحمان بلوچ۔ پروگرام ہے سیرت طیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس خوبصورت سلسلے میں ہم سفر کرتے کرتے یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شکم مادر میں تشریف فرما ہوتے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے شکم مادر میں آنے کے بعد سید آمنہ اپنی گزرنے والی ان گھڑیوں کے بارے میں کیا تاثرات رکھتی ہیں، انہوں نے کیا دیکھا، کیا بیان کیا، یہ سب آپ اس سے پچھلی قسط میں دیکھ چکے۔ ناظرین، بلاخر وہ گھڑیاں آئیں، وہ لمحات آئے، وہ خوبصورت وقت آیا جس وقت میں سید دو عالم حبیب خدا رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ ولادت باسعادت کی بابرکت گھڑیاں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ربیع الاول کی خوبصورت ساعتوں میں واقعہ فیل کے بعد جب اس پورے سال کا نام عام الفیل پڑا، تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے روز یعنی پیر کے روز اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ بہت سی روایات ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے متعلق۔ سید آمنہ بھی اس بارے میں اپنے تاثرات اور اپنے ساتھ یوں کہہ لیجئے کہ اپنے ساتھ جو ان کے معاملات پیش آئے، ان معاملات کی خوبصورتی کو اپنے الفاظ میں بیان کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں مجھے پنجابی کا شاعر اس کا شعر یاد آیا، کہتا ہے: آیا ہے آیا عبداللہ دا جایا جس جگنو وسایا، آئیاں رحمت بھریاں گھڑیاں آمنہ مینو خوشیاں چڑیاں تے چم چم جھولی پایا، آیا ہے آیا عبداللہ دا جایا جس جگنو وسایا۔ کہتا غسل دی اس نو لوڑ نہ کوئی، غسل دی اس نو لوڑ نہ کوئی، کہن لگے سب نوری، مہک رہی سی جسم عطر تے جنت دی کستوری، سانو ہویا حکم ربانا، سانو ہویا حکم ربانی، آمنہ مائی دے دل دا جانی، کوثر نال نہایا، آیا ہے آیا عبداللہ دا جایا جس جگنو وسایا۔ کائنات پر بلا شبہ رب العالمین کے احسانات میں سب سے بڑا احسان ذات گرامی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ تو بلند تھا ہی، آپ کے آنے سے، آپ کی تشریف آوری سے جو دنیا میں رنگ بکھرا، جو دنیا میں خوبصورتی بکھری، تو یہ کہا جانے لگا کہ ساری دنیا، یہ چاند، یہ سورج، یہ کائنات کا نظام، یہ پھیلی ہوئی روشنیاں اور یہ خوبصورت نظارے کچھ بھی تو نہیں ہیں۔ کہاں سورج کی روشنی، کہاں چاند کی روشنی، کہاں آبشاروں کی خوبصورتی، اور کہاں پر خوبصورت ستاروں کا کالی رات میں چمکنا۔ یہ ساری خوبصورتیاں ماند پڑ گئیں جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور دیکھنے والے کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکل رہا تھا، اور وہ تھا: اس جیسا نہیں دیکھا۔ یہاں پر میں اپنے محترم استاد ذی وقار کا تذکرہ بھی کروں گا، جو اس کو بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو دیکھنے کے لیے لوگ امڑ کے آئے، اور یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس موقع پر لوگ دیکھنے کے لیے، نئے پیدا ہونے والے بچے کو دیکھنے کے لیے لوگ جوک در جوک، مرد کیا عورتیں کیا، سب اس بچے کو دیکھنے کے لیے اس گھر کا رخ کرتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہوا کہ مکے کی سرزمین پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے ایک لمبی لائن تھی
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، لیکن جو بھی دیکھ رہا تھا ناظرین، جو بھی دیکھ رہا تھا وہ فقط ایک ہی بات کہہ رہا تھا، اس جیسا نہیں دیکھا۔ میرے استاد ذی وقار فرماتے ہیں کہ میں اس کو اس انداز میں بیان کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب اہل مکہ، آپ کے رشتہ دار دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ اس جیسا نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، آپ بھی جاؤ اس بات میں شامل ہو جاؤ اور اہل مکہ سے بولو تم نے کیا دیکھا، یا تم نے فارس دیکھا، یا تم نے شام دیکھا، یا تم نے مکہ کو دیکھا، مجھ سے پوچھو۔ میں نے کشتی کا ملا بنتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا، میں نے مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا۔ مجھ سے پوچھو، کنویں کے اندر گرے ہوئے یوسف کے حسن کو میں نے دیکھا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو رب کے سامنے روتے ہوئے اس کے خوبصورت انداز کو دیکھا۔ میں نے ساری دنیا کے چکر لگایا، لیکن میں جبرائیل بھی یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس جیسا نہیں دیکھا۔ ناظرین سبحان اللہ، جبرائیل امین کہتے ہیں مکہ والو تم نے کیا دیکھا، تم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، مجھ سے پوچھو نا کہ میں نے تو ساری کائنات کو دیکھا ہے، لیکن میں نے بھی اس جیسا نہیں دیکھا ہے۔ عرش سے آواز آتی ہے، تذکرہ میرے محبوب کا ہے۔ مکہ والو آپ بھی کہہ رہے ہو کہ ہم نے اس جیسا نہیں دیکھا، جبرائیل تم بھی کہتے ہو کہ میں نے اس جیسا نہیں دیکھا، مجھ بنانے والے سے تو پوچھو کیا میں نے کوئی ایسا اور بنایا ہے؟ جب میں نے کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے تو پھر تم نے دیکھنا کہاں سے تھا؟ خوبصورتی کا پیکر، جہاں حسن دنیا کے سارے حسن مان پڑ گئے، جہاں دنیا کی ساری روشنیاں جواب دے گئیں، جہاں پر دنیا کے سارے کمالات نیچے آ گئے، وہ کون آیا جس کے آنے سے یہ دنیا جگمگا اٹھی؟ جی، ربیع الاول کی بابرکت ساتوں میں سوموار کے روز نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کے آتے ہیں۔ لکھا یہ گیا ہے کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا گیا کہ جب آپ تشریف لا رہے تھے تو آپ کے آنے کا جو وقت تھا وہ کیا تھا؟ آپ الصبح اس دنیا میں تشریف لائے، یہاں پر بھی ایک بڑا خوبصورت مکالمہ، بہت خوبصورت مکالمہ یہاں پر علماء کرام نے پیش کیا ہے رات اور دن کا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو رات اور دن کا آپس میں ایک مکالمہ ہو رہا تھا۔ رات کا کہنا تھا کہ وہ ذی وقار شخصیت میرے اندر آنی چاہیے، دن کا کہنا یہ تھا کہ وہ ذی وقار شخصیت میرے اندر آنی چاہیے۔ اب اس پہ دلائل شروع ہوتے ہیں۔ ذرا دیکھیے گا یہاں پر کتنا خوبصورت مکالمہ لکھنے والے نے لکھا۔ یہ ایک جذبات ہے، فرتے جذبات میں، محبت کے انداز میں کہنے والا کہتا ہے کہ رات نے دلیل دی، میں چونکہ سیاہ ہوں، کالی ہوں، اور اس کی زلف جو ہے وہ کالی ہوگی، اس کی کملی جو ہے وہ کالی ہوگی، لہٰذا میں زیادہ حق رکھتی ہوں کہ وہ ذی وقار شخصیت میرے اندر تشریف لے کر آئے۔ اب دن نے کہا کہ جاؤ تم تو کالی ہو، تمہیں تو یہ منصب ہی نہیں ملنا چاہیے، وہ تو جو آئے گا وہ وضحا کے چہرے والا ہوگا، اس کی تو چمکتی پیشانی ہوگی، وہ تو میرا حق بنتا ہے نا کہ جو چمکتے چہرے والا ہے، جو وضحا کے چہرے والا ہے، وہ میرے اندر آئے۔ اس پر رات نے پھر ایک دلیل دی، اور رات نے دلیل دیتے ہوئے یہ کہا کہ چھوڑو، تم کیا بات کرتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جو آئے گا وہ کہے گا کہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالو، اور میں وہ چیز ہوں جب میں آ جاتی ہوں تو میں لوگوں کے بہت سے عیب چھپا لیتی ہوں۔ اس کی تعلیمات کے بالکل میں جو اس کی تعلیمات ہوں گی ان پر پوری طرح
عمل کر رہی ہوں تو لہذا حق میرا بنتا ہے۔ دن نے کہا چھوڑو یہ بھی کیا بات ہوئی، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ تو جو قرآن لے کر آئے گا، وہ جو دلائل لے کر آئے گا، وہ جو دین لے کر آئے گا، وہ جو لوگوں کے سامنے اپنی دعوت لے کر آئے گا، وہ روز روشن کی طرح عیا ہوگی، وہ چمک رہی ہوگی، تو حق تو میرا بنتا ہے۔ رات بولی نہیں ایسا نہیں ہے، جب میں آتی ہوں تو اس وقت اللہ کا اور اس کے بندے کا ایک گہرا تعلق آپس میں قائم ہوتا ہے۔ جب رات کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، جب میں اپنے پچھلے پہر میں پہنچتی ہوں تو پھر میرا اور اللہ کا ایک قریبی تعلق ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا سب سے قریبی ہے، لہذا میں زیادہ حق رکھتی ہوں۔ اس پر دن نے کہا ٹھیک ہو، تم نے جو کہا وہ ٹھیک بات ہے، لیکن جہاد دن میں، نمازیں، سجدے، روزہ یہ دن میں ہوگا، لہذا میں حق بے جانب ہوں۔ اس خوبصورت مکالمے کو بند کرتے ہوئے خوبصورت پیرائے میں لکھنے والا لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں لڑتے ہو، رات تمہارے دلائل بھی مضبوط ہیں، اے دن تمہارے دلائل بھی مضبوط ہیں۔ میں اپنے محبوب کو دنیا میں اس وقت بھیجوں گا جب رات جا رہی ہوگی اور دن آ رہا ہوگا۔ جی ناظرین، یہ ہے وہ شخصیت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے لمحات کا تھوڑا سا عکس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سے آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، یہ کیا خوبصورت لمحات تھے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، انشاءاللہ اگلی قسط دیکھنا مت بھولیے گا، اس کے انتظار میں رہیے گا، چونکہ تذکرہ ہے خیر الانام حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو اس کے لیے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور یہ خوبصورت سلسلہ مزید آگے بڑھ سکے۔ آئیے اس خوبصورت سلسلے کو بڑھانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔